بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کو کسی عامل کی دکان پر، کسی بازار سے، کسی ڈاکٹر سے نہیں ملے گا، اور شاہد ہی آپ کو کسی چینل پر یہ عمل ملے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ہمارے چینل وظائف فار یو پر آپ کو یہ عمل ملے گا۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کسی بھی کام میں پڑ گیا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بری لت لگ گئی ہے، کسی قسم کا بھی نشہ ہو، موبائل کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، کسی کو گیم کھیلنے کا نشہ ہو سکتا ہے، کسی کو ساری رات لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے کی عادت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر کسی کو سگریٹ پینے کی بری عادت پڑ گئی ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد اس طرح کی تمام بری عادات اللہ کے فضل سے اور اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ ضرور ضرور ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ جو عمل ہے بہت ہی مجرب عمل ہے، بزرگان دین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو وظیفہ میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اے میرے پروردگار اس میں شفا ڈال دے کہ جو بھی یہ عمل کرے اس کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہو، اس کا یہ عمل قبول ہو جائے۔ اس عمل کو غور سے سنیے گا کہ یہ عمل کیا ہے۔ پیارے سامعین، آج کی یہ ویڈیو نہایت ہی اہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں جن حالات سے، جن مسائل میں ہم الجھے ہوئے ہیں، میری خواہش ہے کہ شاید یہ جو ہماری ویڈیو ہے، اس ویڈیو کو میرا ہر بھائی ہر بہن دیکھے، اس ویڈیو کو ملین میں بلین میں لوگ دیکھیں۔ پوری دنیا ہی اس بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ بیماری کیا ہے؟ آج کے نوجوانوں میں، بلکہ آج کے نوجوان کیا بوڑھوں میں بھی یہ جو بیماری ہے یہ عام ہو گئی ہے۔ ایسی عادت آ چکی ہے جو کہ نشے کی حد تک خون کے اندر سرائیت حاصل کر چکی ہے۔ بیماری کیا ہے کہ کسی کو موبائل کی سکرین کی عادت ہو گئی ہے، کسی کو موبائل پر گیم کھیلنے کی عادت ہو گئی ہے، اور آپ کا دل کرتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے تاکہ نہاتے ہوئے بھی آپ اس اپلیکیشن کا استعمال کر رہے ہوں۔ انتہائی شرم کی بات ہے، انتہائی مایوسی کی بات ہے کہ جس بیماری میں ہم پڑ چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو اچھی عادات ہوتی ہیں وہ تو اچھی ہوتی ہیں، لیکن جو بری عادات ہوتی ہیں ان کے نتائج ہمیشہ بہت زیادہ برے ہوتے ہیں۔ پیارے سامعین، ایک وقت تھا کہ جب چند نشوں کو ہی بڑا نشہ سمجھا جاتا تھا کہ سگریٹ نہ پیو، چرس نہ پیو، شراب نہ پیو، لیکن آج کے دور میں نہ جانے کیا کیا نشے کی چیزیں آ چکی ہیں۔ میں نے اپنی عمر میں 10 سال کے 8 سال کے بچوں کو نشہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ اس سگریٹ کو اس لیے نہیں پیتے کہ ان کو اس کی عادت ہے، بلکہ وہ لوگ یا تو فیشن کے طور پر اس سگریٹ کو پی رہے ہیں، یا پھر موبائل پر ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے، ویڈیو کو بنانے کے لیے اس کو پی رہے ہیں، یا پھر وہ ٹک ٹاک پر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں جوان ہو گیا ہوں، میرے ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے، دوسرے ہاتھ میں لاکھوں کا موبائل ہے، اور میری انگلی میں مہنگی گاڑی کی چابی ہے، اور میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہوں، میں دنیا کا رئیس ترین انسان ہوں۔ تو سامعین، یہ جو تمام خرافات ہیں ہماری قوم ان میں پڑ چکی ہے، تو ان بری عادات کی وجہ سے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور کچھ والدین تو ایسے ہیں جو کہ چھپ چھپ کے روتے ہیں، اور اگر وہ اپنے بچوں کو اس سے باز رہنے کے لیے بولتے ہیں تو وہ آگے سے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے جو کہ اپنے والدین کے پر اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان بری باتوں سے کیوں روکتے ہیں۔
اور وہ دوسروں کو بتا بھی نہیں سکتے۔ کیا بتائیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ تو ناظرین، بچہ اس وقت لڑائی جھگڑا کرتا ہے جب وہ کسی بری عادت میں پڑ چکا ہوتا ہے۔ ایک بچہ ہے جو کہ ایک گیم کھیلتا ہے اور اس کا نشہ جو ہے وہ اس کے اندر سرائیت کر چکا ہے، وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب آپ اس کو روکیں گے تو تب وہ لڑائی جھگڑا آگے سے کرے گا۔ ایک گیم ہے جس میں بندے مارنے ہوتے ہیں، اس گیم کا میں نام نہیں لیتا۔ بچے جب اس گیم کو کھیلتے ہیں ہیڈ فون لگا کر تو ہر وقت ان کو گولیوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں اس گیم میں۔ تو ان گولیوں کی آواز سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جنگ کے میدان میں ہے، وہ دوسروں کو مار رہا ہے۔ اگر وہ دوسروں کو نہیں مارے گا تو وہ اس کو مار دیں گے۔ اب ناظرین، ایسی جو گیمیں ہیں کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو دوسروں کو مارنا پڑے گا، تو ایسے بچے سری لنکا میں، انڈیا میں، کئی ممالک میں خبریں بھری پڑی ہیں کہ ان بچوں نے یا تو خودکشی کر لی یا پھر انہوں نے اپنے والدین کو مار ڈالا۔ ان گیموں کی میں نے باقاعدہ ہیڈ لائنز دیکھی ہیں اور بچے اس طرح اس گیم کے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ان سے موبائل لیں گے تو وہ باقاعدہ ری ایکٹ کرے گا۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اب تم سے موبائل لیا ہے، اب میں آپ کو کبھی بھی یہ موبائل نہیں دوں گا، تو دیکھا گیا ہے کہ وہ بچہ باقاعدہ دیواروں پر مکے مارے گا، اپنے سر کو مارے گا، اپنے آپ کو لہو لہان کر دے گا، اپنے آپ کو بہت اذیت دے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا جب آپ اس کے 3 راستے بند کر دیں گے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ بچے گا کہ وہ آپ پر حملہ کرے گا۔ وہ آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کس پہ حملہ کرے گا؟ اپنے باپ پر، اپنی ماں پر، یا پھر جو بھی اس کو اس چیز سے روکے گا، کیونکہ اس کو اس بری عادت کا نشہ ہو گیا ہے۔ اب ہم آپ کو وہ عمل بتانے جا رہے ہیں جو کہ اس کو اس نشے کی بری عادت سے جان چھڑائے گا۔ تو ناظرین، اگر نشے کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے ایک نشے کا قرآن پاک میں ذکر کیا اور وہ نشہ تھا قوم لوط کا۔ وہ بھی ایک عادت تھی، ایک نشہ تھا، اور یہ جو ہے یہ بھی ایک نشہ ہے۔ اب میں جو آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو اس نشے سے کیسے نکالنا ہے، اب میں جو عمل بتاؤں گا بہت سے بہن بھائی ریفرنس پوچھیں گے کہ یہ کہاں پر لکھا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں، یہ جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں، یہ نشے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور نشہ کئی قسم کا ہوتا ہے، یہ بھی تو ایک نشہ ہی ہے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو عمل ہے یہ صرف اس نشے کے لیے نہیں ہے، یہ ہر طرح کے بری عادت، برے نشے کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ کسی بھی بری عادت میں مبتلا ہو گیا ہے یا پھر اس کو کسی قسم کا بھی نشہ جو لینے کی عادت پڑ گئی ہے یا پھر اس کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ اگر وہ اس عمل کو نہیں کرے گا تو وہ باولا ہو جائے گا، وہ پاگل ہو جائے گا، تو ان تمام عادات کے لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب چند میرے بھائی ایسا کریں گے کہ کمنٹس میں لکھیں گے کہ اس کی اتنی لمبی تقریر کو چھوڑو، یہ والی سورت پڑھنی ہے، اتنی پڑھنی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ ان لوگوں پر کیوں ظلم کرنا چاہتے ہو جو کہ اس طرح کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں؟ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے مسائل سے روکیں، اس طرح کی عادات سے روکیں۔ میں کوئی پاگل تو نہیں ہوں جو کہ اتنی لمبی تقریر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو جدید نئی بری عادات آ رہی ہیں، ان عادات کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ ان عادات کی وجہ سے جو مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہیے۔ میں ان کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں روکیں گے تو پھر ان کی یہ جو سائیکی ہے یہ اس طرح کی ہو جائے گی، یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے۔ آپ اس لیے روحانی عمل کو استعمال کریں، قرآن پاک کا استعمال کریں، قرآن
قرآن پاک کی آیات کا استعمال کریں تو کہ پتھر پر بھی پڑی جائیں اور پتھر بھی ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو بری عادات ہیں یہ کیسے ختم نہیں ہوں گی؟ اب آج کا عمل کیا ہے اور اس کو کیسے کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے جس بھی بچے کو یا پھر بڑے آدمی کو یہ لت لگ گئی ہے، اس کو آپ لوگوں نے جب بھی کھانا دینا ہے، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، شام کا کھانا، تو اس کھانے پر آپ لوگوں نے اس عمل کو کر کے وہ کھانا دینا ہے، یعنی کہ 3 وقت آپ لوگوں نے اس عمل کو کر کے اس کھانے پر دم کر کے وہ کھانا اس کو دینا ہے۔ اور اس پر آپ لوگوں نے کیا پڑھ کر دم کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں یہ جو آیت میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، اس آیت کو آپ لوگوں نے 21 بار پڑھ کر اس کھانے پر دم کر کے وہ کھانا اس کو دینا ہے۔ اور یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس عمل کو آپ لوگوں نے لگاتار 21 دن کرنا ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے، اور یقیناً وہ خود تو اس عمل کو نہیں کرے گا، اس عمل کو کوئی دوسرا شخص اس کے لیے کرے گا۔ کوشش کریں کہ جو بھی اس کو دیں اس پر آپ لوگ یہ دم کر کے اس کو دیں۔ اور یہ جو آیت آپ نے پڑھنی ہے یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت سورہ سبا 34 نمبر سورہ ہے، قرآن پاک کی 34 سورت 22ویں پارے میں ہے، اس کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 54۔ اس آیت کو آپ لوگوں نے 21 بار پڑھ کے اس کھانے پر دم کر کے وہ کھانا اس کو دے دینا ہے۔ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر، 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر، آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کھانے پر دم کر دینا ہے، اور وہ کھانا اپنے اس بچے کو، اپنے خامند کو، اپنی وائف کو، اپنے بہن بھائی کو، جس کے لیے بھی آپ اس عمل کو کر رہے ہیں اس کو یہ کھانا کھلا دینا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ وہ جو بھی آپ کے ہاتھوں سے کھائے، جو بھی آپ اس کو کھانے کے لیے دیں اس پر آپ لوگ دم کر دیں۔ اور یہ عمل ہر اس شخص کے لیے کیا جا سکتا ہے جو کہ کسی بھی نشے میں مبتلا ہو۔ اب نشہ موبائل کا بھی ہو سکتا ہے، عورتوں کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، سگریٹ کا نشہ بھی ہو سکتا ہے، چرس، شراب، کسی قسم کا کوئی بھی نشہ ہے، کسی قسم کی کوئی بھی بری عادت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ بری عادت، یہ برا نشہ اس سے چھوٹ جائے، تو آپ نے جو کچھ اس کو کھانے کے لیے دینا ہے اس پر آپ لوگوں نے اس سورہ کو 21 بار پڑھ کر دم کر کے دینا ہے، اور اس عمل کو لگاتار 21 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دن کے اندر اندر آپ کو اپنے اس بندے یا بندی جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اس میں تبدیلیاں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ میرا رب کریم اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک کر دے گا۔ انشاءاللہ اس کو ان بری عادات سے نفرت ہو جائے گی، وہ خود کو ان بری عادات سے دور رکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یہ جو عمل ہے یہ اس کی ان عادات میں اور اس کے درمیان ایک دیوار ہے، یہ جو دیوار ہے یہ اس کو ان عادات سے دور کر دے گی۔ جیسے جیسے یہ دیوار موٹی ہوتی جائے گی وہ دور ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اس نشے سے، اس عمل سے ہی دور ہو جائے گا۔ اور جب وہ ان عادات سے دور ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے 21ویں دن اللہ رب العزت کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر ہو سکے تو شکرانے کے نوافل ادا کر لے، وہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا میں اس کو ان بری عادات سے روک لیا ہے، اللہ نے اس کی دنیا اور آخرت بچا لی ہے۔ یہ تھا عمل، آپ لوگ اس پر عمل کیجئے، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ عمل اچھا ہے تو پھر اس عمل کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں، شاید اگلے کے گھر میں کوئی ایسا بچہ یا کوئی آدمی ہو جس کے لیے وہ اس عمل کو کر لے اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس طرح کے مزید وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔